أشرقت نفسي بنور من فؤادي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنے بھی اعمال ہے اور جتنے بھی سلسلے ہیں ان کو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اور ہر سبب کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ہر سبب کے اندر اور ہر عمل کے اندر اللہ پاک نے ایک تاثیر رکھی ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا رہتا ہے۔ زہر ہے وہ بھی ایک سبب ہے، آدمی کھائے گا خودکشی کرے گا مرے گا، زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ اس زہر کے اندر مختلف قسم کے زہر ہے، ہر زہر کا اپنا ایک اثر ہے۔ درختوں میں بھی بعض درخت اس قسم کے کہ ہمارے ہاں آپ حضرات کو پتہ نہیں اس کا علم ہے یا نہیں ہے، جانور اور درندے درختوں کے پتے کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ درخت اس قسم کے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ایک درخت ہے، ہم اپنے بلوچی میں اس کو جور کہتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اس کا اگر ایک پتا 2 پتے اگر گائیں بھی کھائیں تو 3-4 گھنٹوں کے اندر پھر وہ گائیں بھی مر جاتی، بیل بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اونٹ اگر اس کو کھائیں تو وہ اونٹ بھی مر جاتا ہے، جور کہتے ہیں ہم اس کو، گلابی رنگ کا اس کا پھول ہوتا ہے۔
وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ سردی ہے اس کا اپنا اثر ہے، گرمی ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ کھانوں میں آپ نے دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ گائے کا گوشت ہے اس کا اثر الگ ہے، مرغی کا گوشت ہے اس کا اثر الگ ہے، گندم کی روٹی ہے اس کا اثر، اس کی تاکید تاثیر الگ ہے، کھجور کی تاثیر الگ ہے، اس کی قوت الگ ہے۔ اعمال کے اندر جتنے اعمال ہیں، نماز بھی اللہ کی خوشنودی کا ایک عمل ہے، سبب ہے۔ نماز سے بھی جنت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی۔ نماز کا اپنا ایک اثر ہے، روزے کا اپنا ایک اثر ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، نماز میں انفرادی جو نماز ہے 1 گنا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 25 گنا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ امام اگر آپ کا پرہیزگار اور مقتدی ہوگا، جامع مسجد میں پڑھو گے 27 گنا ثواب آپ کو ملے گا، امام متقی پرہیزگار ہوگا 27 گنا ثواب آپ کو ملے گا۔ مسجد دور اگر چلے جاؤ گے تو پھر یہ کہ 27 گنا، اور قریبی اگر آپ کی مسجد ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں 25 گنا ثواب آپ کو مل جائے۔ تہجد کی تاثیر الگ ہے، فجر کی نماز کی تاثیر الگ ہے، ظہر کی اثر الگ ہے، اور عصر کی نماز کی تاثیر الگ ہے، مغرب کی تاثیر الگ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت جو ملی ہے وہ عصر کے ٹائم پہ ملی ہے۔ عصر اور فجر کی نماز یہ 2 نمازیں زیادہ اثر والی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان ہاتین الصلاتین اثقل علی المنافقین من الصلوات الاخری، باقی نمازوں کے مقابلے میں یہ 2 نمازیں، کبھی فرمایا کہ عشاء اور فجر، اور کبھی فرمایا کہ فجر اور عصر کی نماز یہ منافقین پر بہت بھاری ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا اثر ہے، اپنی تاثیر ہے۔ تہجد اگرچہ نفل ہے لیکن اس کا اپنا اثر ہے۔ جنید بغدادی کہتا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا، کسی بزرگ نے جنید بغدادی کو خواب میں دیکھا، کہا کہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں سے میری مغفرت نہیں فرمائی، آدھی رات کو اٹھ کر کے 8 رکعتیں جو پڑھا کرتا تھا تہجد، اللہ نے اس تہجد کے ذریعے سے میری مغفرت فرمائی۔ میں جنید بغدادی کی بات کر رہا ہوں۔ جنید بغدادی کے جوتے پر اللہ تعالیٰ مولی منظور کی ماں باپ کو قربان کرے، بڑی ہستیاں گزری ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سے میری خلاصی نہیں ہوئی، اور ان نمازوں کے ذریعے سے نجات نہیں ملی۔ نجات جو مجھے ملی ہے وہ تہجد کی نماز سے، کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے میں تہجد جو پڑھا کرتا تھا اس کی وجہ سے۔ 5 نمازیں مسجد میں جو پڑھا کرتے ہیں، شاید مقتدیوں کی دکھلاوا اس میں آ گیا، ریا نمود اس میں آ گیا، اور اس میں ریاکاری آ گئی، اس وجہ سے وہ نمازیں قبول نہیں ہوئیں، اور اس ٹائم پہ آدھی رات کو سارے سوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ کی ذات بیدار ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، اور اللہ پاک نے تلک رکعات رکعنا فی اثناء اللیل، رات کے درمیان میں آدھی رات کو جو ہم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ فجر کی تاثیر الگ ہے، سنتوں کا مسئلہ الگ ہے، ظہر کی 4 رکعت پہلے سنت اس کی نوعیت الگ ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت اس کی نوعیت الگ ہے، اور عام دنوں میں جو ظہر کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، لیکن ان کی تاکید زیادہ سخت ہے۔ اور آج جمعے میں جمعہ نماز کے بعد 4 رکعت آپ الگ پڑھیں گے، 2 رکعت الگ پڑھیں گے، یہ 4 بھی سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن آج 2 رکعت سنت مؤکدہ ان کی وہ تاکید نہیں ہے جو عام دنوں میں ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں، لیکن وہ ظہر کی 4 سنتوں کی طرح نہیں ہے، ظہر کے بعد 2 رکعتیں سنتیں پڑھی جاتی ان کی طرح نہیں ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ان کی طرح نہیں ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، یہ سب سنت مؤکدہ ہے، لیکن تاثیر میں فرق ہے۔ فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت اگرچہ نام ان کا سنت ہے لیکن بالکل فرض و واجب کے قریب ہے، وہ بہت سخت ہے۔ گھوڑے اگر آپ کو روند ڈالیں، مصیبت آپ پر آ جائے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں ترک نہ کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادات کی تاثیر الگ الگ ہے، یہ اپنا اثر دکھائیں گے۔ اب ان کا اثر آپ کو نظر آئے یا نہ آ جائے،
لیکن ان کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ بخاری میں حضرت عباد ابن بشیر ہے اور حضرت اسید ابن حضیر ہے۔ عباد ابن بشیر اور اسید ابن حضیر یہ دونوں کے دونوں مسجد میں بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا اور درس سے جیسے فراغت ہو گئے، نماز انہوں نے پڑھی۔ شدید تاریک قسم کی تاریک رات تھی، اب راستے کسی کو نظر نہیں آ رہے، بجلی تو ہے ہی نہیں ہے مدینے میں، شدید تاریک رات میں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دونوں صحابی جیسے مسجد سے نکلے تو دونوں کے سامنے روشنی۔ یہ میں بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں، یا کہ امت اخبار نہیں ہے، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ عباد ابن بشیر اور اسید ابن حضیر وہ کہتے ہیں جیسے نبی کے مجلس سے نکلے تو دونوں کے سامنے روشنی، جیسے وہ جا رہے ہیں راستہ روشن، دونوں کے پاس جو عصا ہے اور ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا روشن ہو گیا۔ اب آگے جا کر کے الگ راستے، اس کے الگ ہے، یہ الگ راستے پہ جانا ہے، اس کو الگ جانا ہے۔ ہر ایک کے عصا اور ہر ایک کی لاٹھی کے اندر ایسی روشنی آ گئی، اس کو میرے نبی نے بھی نقل کر دیا اور قیامت تک وہ نقل ہوتا رہے گا۔ آخرت میں نماز کی روشنی آپ کو نظر آئے گی، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے، ان کی روشنیاں تو ہوں گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، امت محمدیہ کا نور وہ ان کے سامنے ان کا نور، دائیں طرف بھی نور، بائیں طرف بھی نور، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی کر کے دکھا دیا، وہ بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے تو اعمال روشنی نور ہی نور ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے بھی کر کے دکھا دیا کہ نبی کے غلاموں کے لاٹھی میں اور ان کے عصا کے اندر وہ روشنی آ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس دارالاسباب میں زہر کا اپنا اثر ہے، G3 کی گولی کا اپنا اثر ہے، کلاشنکوف کا اپنا اثر ہے، گندم کی روٹی کا اپنا اثر ہے، گالی کا اپنا اثر ہے، پیار کا اپنا اثر ہے، سردی کا اپنا اثر ہے، گرمی کا اپنا اثر ہے۔ نیک اعمال کا ان کا اثر وہ نور کی شکل میں ہے، وہ نور ابو بکر عمر عثمان علی 7 لاکھ انبیاء کو نظر آتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو وہ نور نظر نہیں آئے گا۔ تنزی جانو جان زی تندور انس، لیکن کہ چشم و گوش آن نور انس، میرے پاس اور آپ کے پاس وہ نور ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں بھی نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ نماز کی تاثیر کیا ہے۔ نماز اپنا ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ڈسپینسری کی جو گولی ہے اس کے اثر کے قائل ہے، G3 کی گولی کے اثر کے قائل ہے، کلاشنکوف کے اثر کے قائل ہے، پسٹل کے قائل ہے، زہر کے اثر کے قائل ہے، لیکن یہ کہ اعمال کے اثر کو ہم نہیں سمجھتے۔ نیک اعمال وہ اپنا اثر دنیا کے اندر الگ دکھائیں گے اور آخرت کے اندر اپنا اثر الگ دکھائیں گے۔ بلکہ کافر بھی اگر دنیا کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شاکر و علیم ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ کافر کی نیکی کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا، کافروں کی نیکیاں، ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ان کو، اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے NGOs ہیں، مختلف قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی وہ ٹرسٹیز ہے، مختلف ٹرسٹیں ہیں، مختلف قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کافروں کی جماعتیں ہیں، بعض ان میں ہمدرد بھی ہے، لیکن ایمان کی دولت سے جب محروم ہے، ایمان کے سرمایہ سے محروم ہے، ایمان کا نور ان کے پاس نہیں ہے، نیکیاں تو وہ کرتے، مسجدیں بھی بناتے، مدارس بھی بناتے، وہ کرتے ہیں۔ یہ جو کعبۃ اللہ مسجد حرام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس کو بنایا ہی مشرکین نے، نبی نے اس کو گرایا نہیں، اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ بیت اللہ کو بنانے والے مشرکین ہیں، انہوں نے اپنے پیسے سے بنایا تھا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا نہیں۔ جو نیکیاں کافر کرتے ہیں ان کی نیکیوں کا اور ان کے احسانات کا، ان کی ہمدردی کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دیتا ہے۔ غرض یہ کہ نیکی اور اچھے اخلاق جس کے بھی ہوں وہ ان کا اثر ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، اگر مومن ہے تو آخرت میں اس کا اثر الگ ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کو اس کا بدلہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کرتا نہیں ہے کہ میں یہ بدلہ دے رہا ہوں اس نیکی کا۔
نیکیوں کا اپنا اثر ہے، وہ روشنی کی شکل میں نورہم یسعی بین ایدیہم، اور برائیوں کا اپنا اثر ہے۔ برائیوں میں پھر یہ ہے کہ غیبت کی مختلف قسمیں ہیں، غیبت کی مختلف قسمیں ہیں۔ باہر آپ غیبت کر رہے ہیں، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کی نحوست الگ ہے۔ باہر آپ غیبت کر رہے ہیں، مولوی منظور کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی نحوست الگ ہے۔ شیخ الحدیث سلیم اللہ کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی نحوست الگ ہے۔ ابو بکر کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی نحوست الگ ہے۔ محمد کے پیچھے پڑو گے، اس کی نحوست الگ ہے۔ باہر اگر آپ برائی کر رہے ہیں، اس کی نوعیت اور نحوست الگ ہے۔ مسجد میں آپ کر رہے ہیں، الگ ہے۔ جمعے کے دن کر رہے ہیں، الگ ہے۔ شب قدر میں کر رہے ہیں، الگ ہے۔ وہی برائی ہے، اس کی نحوست ہے۔ اس وجہ سے ہر برائی کی نحوست اپنی جگہ پر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان اعمال میں ہر برائی اپنا اثر اس دنیا میں بھی وہ دکھاتی ہے اور آخرت میں بھی اپنا اثر دکھائے گی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک ظلم ہے۔ ظلم کے معنی تاریکی کے ہے۔ ظلم کا معنی تاریکی۔ ظالم کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے۔ زانی ظالم ہے، شرابی ظالم ہے، قاتل ظالم ہے، لوگوں کے حرام خور ظالم ہے، سود خور ظالم ہے، بدعتی ظالم ہے، مشرک ظالم ہے۔ یہ سب ظلم کی اقسام۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، میرے نبی نے فرمایا کہ ظلم تاریکی کی شکل اس کی ہوگی۔ ایسی تاریکی ہے اور ایسا اندھیرا ہے کہ ظالم کو نظر نہیں آتا۔ کافر ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کافر کے آنکھوں پر پردہ ہے، دماغ پہ پردہ ہے، عقل پہ پردہ ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ کتے کو تو سمجھ میں آتا ہے، جس کی روٹی کھاؤں اسی کے لیے بھونکوں، اور گھوڑے کو سمجھ میں آتا ہے، جس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گھاس کھاؤں اسی کے لیے مجھے دوڑ لگانا ہے۔ ہر پرندوں کو اگر آپ کھلاؤ گے دانہ، وہ بھی آپ سے پیار کر دیں گے۔ جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، وہ بھی آپ سے پیار کریں گے۔ سب کو، جانوروں کو بھی سمجھ میں آتا، کتے کو روٹی پھینکو اس کو بھی سمجھ میں آتا، گھوڑے کو بھی سمجھ میں آتا، بکریوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا کہ یہ میرا مالک ہے۔ آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، ہم تو بکری چرانے والے اور پالنے والے لوگ ہیں۔ ہم بکریوں کے الگ نام رکھتے ہیں، کسی کو کہتے بٹی، کسی کو کہتے لولو، کسی کو کیا کہتے، بکریوں کے نام رکھیں۔ جب ہم ان سے پیار کرتے، اس کا نام لیتے، پورے ریوڑ کے اندر خدا کی قسم دوڑ لگا کر کے وہ آتی ہے۔ آپ سے پوچھنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں خود یہ ہے کہ بکری چرانے والا آدمی ہوں، پہاڑی آدمی ہوں۔ سینکڑوں بکریوں میں، 200-300 بکریوں میں، لیکن جس بکری کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خاص طور پر ہم کھلا رہے، جس سے خاص قسم کی یہ جو خاص دودھ دے رہی، اس کا نام لے لو، ایسے دوڑ لگا کر کے آئے گی۔ حکیم الیاس رحمت اللہ علیہ ہمارے شاہ فیصل کالون 4 نمبر کے تھے، اس نے مجھے ایک دمبا دیا۔ بقرہ عید سے پہلے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بقرہ عید سے پہلے مجھے ایک دمبا دے دیا، 15-20 دن پہلے۔ وہ دمبا میں گھر میں اس کو کھلاتا تھا۔ اب یہ کہ اس کے بعد اس کی رسی جب کھول دی، میں سبق کے لیے چلا جاؤں، وہ میرے پیچھے دوڑ دوڑ کر کے آ جائے۔ میں وہاں سے نکل رہا ہوں سبق کے لیے، وہ میرے پیچھے آ جائے۔ پھر دروازہ بند کرتے، بھائی اس کو بند کر کے رکھو، تو وہ رونا اور پیٹنا شروع کر دے کہ مولوی صاحب کدھر چلا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، جو کہ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی کے بھی استاد ہے، شیخ العربی والعجم حسین مدنی کے بھی استاد ہے، اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے ایک گوشالہ پالا، چھوٹا سا گوشالہ اور بچڑا پالتے پالتے جب وہ بڑا ہو گیا، حضرت شیخ جدھر بھی جائے وہ شیخ کے پاس چلے جائے۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوا کہ شیخ گھر پہ نہیں ہے تو وہ گھاس بھی نہیں کھا رہا ہے، شیخ گھر پہ نہیں ہے تو وہ گھاس بھی نہیں کھا رہا ہے۔ آخر جب یہ کہ وہ 2 سال کے ہو گئے، حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی اس کو قربانی کرو۔ قربانی کے لیے اب شیخ صاحب، اب ظاہر ہے کہ وہ بھی حیوان ہے، حیوانیت ہمارے اندر بھی کچھ تو پیار ہوتا ہے، اس کی بھی جان ہے، اس کے بھی ماں باپ ہے، اس کو بھی جان پیاری ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کی بھی روح ہے۔ جب اس کو قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا، اب اس کو یہ کہ چھری پھیر رہے ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگے میرے دوست کے حکم پر آپ قربان کر رہے، اس پر راضی ہوں ورنہ کسی انسان کو نہ دیتا۔ میرے دوست کو
دوست کے حکم پر، دوست کو راضی کرنے کے لیے آپ اس کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے محمود حسن اس کو برداشت کر رہا، ورنہ سفیان ثوری کا انتقال ہو گیا، اس کے طوطے تھے، دو طوطوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 1-2 دن کے اندر طوطوں کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ ناسپتی جیسے پھول ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ریحان جس کو کہتے ہیں، ناسپتی پھول، یہ پھولوں کو پانی پلا رہے لیکن وہ پھول خشک ہو گئے۔ سفیان ثوری کا انتقال ہو گیا تو میں عرض کر رہا ہوں وہ پھول بھی خشک ہو گئے، اور ادھر یہ کہ طوطے کچھ کھا بھی نہیں رہے، پی بھی نہیں رہے۔ ہم لوگ ہم نے اونٹ بکریاں ہم تو پالتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے اونٹوں کے اندر مالک کا انتقال کسی اور ملک میں ہو جاتا ہے، قدرتی طور پر اللہ پتہ نہیں کیسے اس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، یہ اونٹ یہاں بھوک ہڑتال شروع کرتا ہے اور اس کو یہیں پر موت آتی ہے۔ یہ عربوں کے ہاں باقاعدہ ہوتا ہے، ہمارے بلوچوں میں ہمارا تجربہ، آپ کے کراچی والوں سے پوچھنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ آپ تصدیق کریں گے تو میں مانوں گا، نہیں کرو گے تو بابا مجھے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ عرب لوگ اور ہم لوگ پالتے رہتے ہیں، یہ کئی ہمارا تجربہ ہے۔ ظلم میں عرض کر رہا تاریکی کو کہتے ہیں۔ اب یہ کہ کتے کو روٹی پھینکو تو آپ کے لیے بھونکے، بکری کو گھاس کھلاؤ آپ کو دودھ دے دے، اور اللہ کو اور گھوڑے کو گھاس کھلاؤ وہ آپ کے لیے دوڑ لگائے، لیکن کافر بے غیرت کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا، وہ بھی ظالم ہے، مشرک بھی ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم علیم، ظلم عظیم، مشرک بھی ظالم ہے۔ اور ظلم کا معنی میں نے عرض کیا کہ تاریکی، اس کی عقل پر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا چھا گیا اس کی عقل پر اور آنکھوں پر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو قتل کرتا وہ بھی ظالم ہے، زانی ظالم ہے، سود خور ظالم ہے، حرام خور ظالم ہے، جو لوگوں کے حقوق کھاتے وہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ اور ظالم پھر اللہ اس کو اس طرح ڈھیل دیتا ہے کہ یہ ظالم چھوٹے چھوٹے ظلم سے شروع کر کے، یہ جو قاتل لوگ ہوتے ہیں ان کو قتل کس طرح سکھاتے ہیں، چوروں کو چوری کس طرح سکھاتے ہیں، اس طرح سکھاتے ہیں کہ مرغیوں کے چوزے لے کر کے ٹوکری میں ڈالتے ہیں، 8-10 چوزے۔ اب یہ کہ چور اپنے شاگرد کو کہتے ہیں تم ان کے اوپر چھلانگ لگاؤ، آپ چھلانگ لگائیں گے تو آپ کا کلیجہ باہر آئے گا کہ بھائی جاندار ہے، آپ کو تو رونا آئے گا نا۔ لیکن مرغیوں کے چوزے وہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ٹوکری میں کر کے 15-20، اب کہتے ہیں کہ ان کو پاؤں تلے روند ڈالو، ان کے اوپر ان کو پیس دو۔ جب آپ مرغیوں پر آپ کو ترس آئے گا تو پھر انسان کے قتل پر بطریقہ ولائی آپ کو ترس آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بکریوں کے بچے پکڑ کر کے اس کو بھی گولی مارو۔ آہستہ آہستہ اس کو کرتے کرتے وہ ایسا سخت دل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بکری اگر آپ ذبح کریں گے آپ کو ترس آئے گا، کچھ دن بکریاں ذبح کرو، اس کے بعد پھر گائے کے بچے ذبح کرو، پھر گائیں ذبح کرو، پھر اونٹ ذبح کرو، مستقل جب کسائی ایسے جانور ذبح کرتے کسائی اتنے سخت دل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے تو چھریوں سے ایک دوسرے کو شروع ہوتے ہیں۔ ایسے سخت دل ہو گئے، ایسے جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، انتقال ہو کر کے مولوی صاحب اگر جنازہ پڑھاتا ہے تو مولوی خود کبھی اس پر طاری ہوتی، اذا زلزلت الارض زلزالہ، اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ پھر دوسرے دن مولوی صاحب نے اور جنازہ پڑھایا، تیسرے دن اور پڑھایا، جب ہزاروں جنازے مولوی صاحب پڑھاتا ہے تو اس کے بعد مولوی صاحب کو سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے کہ بیٹا اب تو مرے گا نہیں، تو مرنے کا تیرا مسئلہ ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا، لیکن تو مر نہیں رہا ہے، اس لیے تو نے ہزاروں کی نماز جنازہ پڑھا۔ اس لیے مولوی بڑی بے دردی سے اس ظالم کو رونا ہی نہیں آتا، لوگ جتنا بھی روئے اس لیے کہ مولوی نے جنازے بہت پڑھائے نا۔ لیکن خدا جانے کہ ملا کا اپنا نماز، ان کی اپنی نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ میں جامع فاروقی میں شاہ فیصل کالونی شہر میں رہتا تھا، وہاں تو سینکڑوں ہزاروں نماز جنازہ میں نے پڑھا ہے، یہاں بھی 7-8 سال سے میں آیا ہوں، ادھر بھی نماز جنازہ۔ اب خدا جانے کہ ہماری نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور آپ اس میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن ملا یہ پکا ارادہ کرتا ہے، اور ملا کہ پکا یہ کہ پکی اس کی نیت بن جاتی ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے، پکا نظریہ بن جاتا ہے کہ تو نہیں مرے گا، اس لیے کہ تو نے تو سینکڑوں کا ہزاروں کا نماز جنازہ پڑھا ہے۔ ظالم ایک کو قتل کرتا ہے، 2 کو قتل کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، کرتے پھر ظالم پھر عام انسانوں سے گزر کر کے پھر وہ خدا کے ساتھ بھی پھینگا لینے کی کوشش کرتا ہے، ظالم پھر نبی کے ساتھ بھی ٹکر لیتا ہے۔
ہمارے ملک کے اندر یہی ظلم ہے۔ ظالم اور ظالم کی اولاد موروثی سیاست چل رہی ہے، ایک ہی اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک ظالم چلا گیا، دوسرا اس سے بڑا الو کا پٹا آ گیا، تیسرا، اور انہوں نے پکا ارادہ کر دیا چونکہ ہمارا ملک مستقل ملک نہیں ہے، ہمارا ملک امریکہ کے کالونی ہے، یہاں امریکہ کا چلتا ہے، امریکہ سے طے شدہ ہے کہ یہاں کسی مولوی کو وزیر اعظم بننا نہیں ہے، اور مولویوں نے خود بھی وہ جو سوراخ والی ان کی ٹوپیاں ہوتی ہے یا سفید کپڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں علماء کو سیاست سے، یہ گدھا ہے، یہ دنیا کا بے شرم انسان ہے، یہ مولوی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ مولوی کا سیاست سے کیا کم، مولوی حکومت کیوں چلائے، یہ مولوی نہیں، اللہ کے بندو مولوی نہیں ہے، اس لیے تم ملا خوار ہو گئے۔ محمد رسول اللہ عالم نہیں تھے، ابو بکر عالم نہیں تھے، عثمان عالم نہیں تھے، علی عالم نہیں تھے، معاویہ عالم نہیں تھے، حضرت حسن عالم نہیں تھے، اور حضرت حسین عالم نہیں تھے، اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کر زین العابدین یہ عالم نہیں تھے، یہ پورے خلفاء 800 سال تک حکومت، خدا کی قسم کوئی الو کا پٹا نہیں تھا، علماء ہی علماء تھے۔ جب سے یہ جھوٹے پیر آ گئے، جب سے یہ بدبخت قسم کا ملا مولوی ہوتا بھی نہیں ہے، یہ خلافت اور یہ حکومت اللہ آپ کا بھلا کر علماء کا کام ہے، لیکن انگریز کے ایجنٹوں نے یہاں پکا تہیہ کر کے رکھا ہے کہ نہ مولانا فضل الرحمان کو چھوڑنا نہ کسی، اور مولوی اسی ذلت میں خوش ہے، وہ کسی کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ظالموں کی ایک تاریخ ہے ہمارے ملک میں، لاکھوں انسانوں نے بڑی قربانیاں اس ملک کے لیے دی، لیکن ہوا یہی۔ لیکن اس بات کو سمجھ لینا، میں اس وجہ سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں کی بات ہے، جامع زبیریہ پشاور کے اندر جیسے آپ کی یہ مبارک مجلس ہے، جیسے آپ کے یہ مبارک چہرے ہیں، میں اللہ کی قسم اس مدرسے میں خود گیا ہوں، میں نے وہاں حدیث کا سبق پڑھایا ہے، ایسے مبارک چہرے، وہاں بھی بم دھماکے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس مبارک مجلس میں جیسے کہ آپ کے پیارے یہ چہرے، آدمی دیکھتا ہے کہ بس ظاہر ہے کہ آپ میرے اس کالے رنگ پر تھوڑے ہی عاشق ہیں، میرے اندر کیا رکھا ہوا کہ آپ جو اتنے یہاں آ رہے ہیں، جب آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً آپ کے سینے کے اندر ایمان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ جتنے آئے، لیکن ان میں کوئی ایسا بدبخت اور سڑا ہوا انار کا دانہ وہ یہاں دھماکہ کرے تو اللہ اس کو تباہ کرے، اس کی نسلوں کو تباہ کرے، اور کیا کرے۔ ظلم اتنا ہے ہمارے ملک کے اندر، نہ وزیر اعظم پر دھماکہ ہوتا ہے نا، اور اگر ہوتا ہے کسی پر تو 2 گھنٹے کے اندر اس کے قاتل پکڑے جاتے۔ آپ دیکھیں نا، امریکی پر دھماکہ نہیں ہوتا، فرانس والے یہاں پر ان پر دھماکہ نہیں ہوتا، جتنے بھی بے ایمان ہیں، خدا کے دشمن ہیں، وہ ہمارے ملک میں ہمارے بڑوں کے چھتریوں کے نیچے محفوظ ہے۔ ظلم کی انتہا ہے، لیکن ظالموں کی ایک تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ظالموں کی ایک تاریخ ہے، بخاری میں روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، اور یہ بیٹھے الو کے پٹے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے ولید بیٹھے ہوئے، کہنے لگے کون تم میں سے ہے جوان کا بچہ، کون ہے تم سے جوان کا بچہ، کون ہے جو تم میں بہادر، جبکہ یہ سجدے میں چلا جائے تو فلاں شخص کے اونٹنی کی بچہ دانی اور غلاظتوں کو اٹھا کر کے محمد کے کندھوں پر ڈالے، اور کیا کرے، کون ہے جوان کے بچے، جیسے کہ ہمارے ہاں کون ہے جوان کے بچے جو مولوی کی داڑھی کو پکڑ لے، کون ہے جوان کے بچے جو مسجد کو تالا لگائے، کون ہے جوان کے بچہ جو قرآن کی مخالفت کرے، کون ہے جوان کا بچہ جو قرآن کو جلائے، کون ہے جوان کا بچہ جو ننگا ہو کر کے پھرتا رہے، کون ہے جوان کی بچی جو ننگی ہو کر کے پھرتے رہے، کون ہے جوان کا بچہ جو شراب کی بوتل چڑھائے، کون ہے جوان کا بچہ لوگوں کو قتل کرے۔ میں نے اپنے انتظامیہ سے یہاں، اب تو دوسرا آ گیا، پہلے ان سے میں نے کہا بابا جان سے بیزار، مال سے بیزار۔ ہماری میٹنگ ایک دفعہ یہاں انتظامیہ نے بلائی، اور یہ بیٹھے بیٹھے ہمارے باز نفری کم ہے، موبائل نہیں ہے ہمارے پاس، نفری کم ہے، موبائل کم ہے۔ میں نے کہا نفری نہیں، بعض انہی لوگوں میں، انہی سرکاری لوگوں میں بعض SHO، بعض پولیس والے ایسے ایماندار ہوتے ہیں، اسی آپ کے اس کالونی کے اندر بھی آئے، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہاں بھی 1-2 ایسے آگے، چوری کا دروازہ بند،
ختم۔ ایک پٹھان آیا یہاں، چند دنوں میں اس نے حالات سارے ٹھیک کر دی۔ ایسا دبلا پتلا سا تھا وہ پٹھان، ایسا دبلا پتلا سا تھا جوان کا بچہ۔ اس نے کہا کہ یا مجھے مار دیں گے یا یہ چوروں کو۔ اور چور کون ہوتا ہے؟ یا میرے بلوچ ہوتے ہیں، یا سندھی ہوتے ہیں، یا اللہ آپ کا بھلا کرے پٹھان ہوتے ہیں، یا افغانی ہوتے ہیں، یا مہاجر ہوتا ہے، یا پنجابی منڈیا ہوتا ہے، یا سراکی اپنا یہی تو ہوں گے۔ اور چور کیا ہے؟ جبریل چوری کے لیے آئے گا یا میکائیل علیہ السلام چوری کے لیے آتا؟ اور ان کو پتہ ہے کہ جب آ گیا ہے کوئی مرد کا بچہ آ گیا، سارا سلسلہ بند ہو گیا، سارا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اور انتظامیہ ہمیں بلا کر کے بے وقوف چوروں کے ساتھ ملے ہوئے، ڈاکوں کے ساتھ ملے ہوئے۔ لیکن ابھی الحمدللہ چند دنوں سے ایک ایسے چو آ گیا ہے، اللہ جزائے خیر دے، کچھ ہمارے علاقے کے اندر سکھ آ گیا، سکھ کا سانس ہمارے یہ نور محمد گوٹھ والے اور اللہ کو فقیرہ گوٹھ والے، میمار والے، ابھی انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن پہلے والے کسی الو کے پٹے کی بات کر رہا، کہتے ہمارے، میں نے کہا بابا جان بیزار، مال سے بیزار، ہمیں لے جاؤ لے جاؤ، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کہ کسی نے نہیں بتایا، چور غریبوں کے گھروں میں 8 آدمی اتر کر کے گھر کا صفایا کرتے، گھر کے جھاڑو بھی لگاتے ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری بھی کرتے۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ ملک کس طرح چلے گا؟ ہمارے بلوچستان میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے بلوچستان والے یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں سے گاڑی جا رہی تھی کوئٹہ، پجارو گاڑی، اس کو اتار کر کے بڑے قبیلے کے لوگوں نے اتار کر کے گاڑی بھی لے گئے، بندوں کے موبائل بھی چھین لیے، اس کی بچی خوبصورت، اس کی بیوی خوبصورت، ان کے ساتھ انہوں نے وہیں بدکاری کی۔ بدکاری کرنے کے بعد وہ بندہ آپ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہ دن اللہ کسی کافر پر بھی نہ لائے۔ خدا کی قسم یہ ہندوؤں کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہندو کی عزت اس طرح لٹ جائے، سکھ کی عزت اس طرح لٹ جائے، ان کی ماں بہنوں کی عزت اس طریقے پر لٹ جائے۔ کوئی سوچے تو صحیح، تم ملک کیسے چلاؤ گے؟ ملک کس طریقے پر چلاؤ گے؟ ملک تم آپ تو ایک ظاہری سبب ہے، حکومتیں چلانے والے، کائنات کو چلانے والے اللہ ہے، اور جب اللہ سے آپ بغاوت کریں گے، اللہ کے ساتھ جب ٹکر لیں گے تو میرا رب تمہیں پاش پاش کرے گا۔ کیا تم بدکاری سے ملک چلاؤ گے؟ تم زناکاری سے ملک چلاؤ گے؟ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جس قوم کے اندر زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کو اللہ جھاڑو لگا لیتا ہے۔ جس قوم کے اندر شراب نوشی، شراب عام ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کو وہ قوم ترقی یافتہ نہیں، وہ قوم ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس قوم کے مولوی وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں کرے، وہ ان کو نہ کہیں کہ تو زانی ہے، تو بغیرت ہے، مولوی نے کہے کہ تو یہ ہے کہ شرابی ہے، تو بغیرت ہے، تو خدا کا دشمن، خدا تیرا دشمن، تو نبی کا دشمن، نبی تیرا دشمن، تو ملک کا دشمن، ملک تیرا دشمن۔ مولوی بھی نہ کہے، فضائل سنائے، سود خور کو نہ بتائے کہ تو سود کھا رہا ہے، گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ خود ہم بستری کر رہا ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ مولوی یہ بھی اس کو نہ بتائے کہ سود کھا رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ تو اپنی ماں اور بہن کی عزتیں تو لوٹ رہا ہے، تو گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، یہ مولوی بھی نہ بتائیں۔ وہ ملا بھی کبھی بھی نہیں بچے گا، نہیں بچے گا۔ وہ تبلیغی اس بات سے نہیں بچے گا کہ صرف 6 نمبریں بیان کرے گا، نہیں، اس قسم کی باتیں ظلم اور برائی کی نشاندہی کر کے آپ کو بتانا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ظالم کے ساتھ ظالم کا بھی تعاون کرو اور مظلوم کا بھی تعاون کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم تو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس کے ساتھ تو تعاون کرنا سمجھ میں آ جاتا ہے، مظلوم کے تعاون کریں، لیکن فکیف ننصر ظالما، ظالم کو کس طرح ظالم کے ساتھ تعاون کرے؟ فرمایا ظالم کا تعاون یہ ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، قتل سے اس کے ہاتھ کو روکو، ظالم کو روکو، قتل سے ظالم کو روکو۔ لیکن ظالم اگر ظلم سے باز نہیں آئیں گے تو ظلم، پھر داستان آپ کو سنا دیتا ہوں۔
پہلی داستان یہاں ایک صورت ہے میرے سامنے، یہ سورہ ہود ہے، یہاں پہلا ٹکر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ خود تو جھوٹے ہیں لیکن کہتے محمد بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ قرآن جھوٹ ہے، یہ محمد نے اپنے طرف سے گھڑ لیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ الو کے پٹے بیٹھے ہوئے کعبۃ اللہ میں، کہتے دیکھو جب یہ نماز پڑھے تو کون گند اٹھا کر کے لائے۔ آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، کعبۃ اللہ بھی رو رہا تھا۔ عقبۃ بن ابی معیط جا کر کے وہ اونٹنی کی بچہدانی کو اٹھا کر کے غلاظتوں سے گند سے بھرا ہوا لا کر کے رسول پاک سجدے میں تھا، آپ کے کندھے پر ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود ادھر الگ رو رہا ہے، کوئی قریب میں مسلمان نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود الگ رو رہا ہے، کہنے لگے میں کیا کر سکتا، قومی لڑائی چھڑ جائے گی۔ اچانک حضرت فاطمہ کو پتہ چل گیا کہ میرا ابا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے، بیت اللہ میں، اور اس کے کندھے پر غلاظتیں اور گندگیاں اٹھا کر کے عقبۃ بن ابی معیط نے ڈالا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نماز سے سر اٹھایا، رو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا اللہم علیک بفلان و بفلان و بفلان و بفلان و بفلان، اللہ فلان 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 کو پکڑ لینا، اللہ ان کو پکڑ لینا، اللہ ان کو پکڑ لینا۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ بدر کے موقع پر نبی نے اشارہ کر دیا، فرمایا کہ ہادہ مسرع فلان، ہادہ مسرع فلان، ہادہ مسرع فلان، ہادہ مسرع فلان، ہادہ مدن، دیکھ لینا لڑائی چھڑ جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی، ادھر ابو جہل مردار ہوگا، ادھر عتبہ مردار ہوگا، ادھر امیہ بن خلف مردار ہوگا، ادھر شیبہ مردار ہوگا، ادھر ولید مردار ہوگا، ادھر عقبۃ بن ابی معیط مردار ہوگا۔ ہے ابن مسعود کہتا ہے کہ میں مبارک انگلی کو دیکھتا تھا کہ کس طرف یہ ابو جہل کا ہادہ مسرع ابی جہل، ابو جہل ادھر مرے گا، عتبہ ادھر مرے گا، شیبہ ادھر مرے گا، اور ولید ادھر مرے گا، امیہ بن خلف ادھر مرے گا، عقبۃ بن ابی معیط ادھر مرے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں جب بدر کی جنگ ہو گئی میں انہی جگہوں کو دیکھتا رہا جہاں انگلی مبارک سے اشارہ ہوا، یہ سارے سردار انہی جگہوں میں مردار ہو گئے، یہ سارے سردار ادھر ہی مردار ہو گئے۔ جی ہاں، یہ نبی کو بھی کہہ رہے ام یقولون افترا، اپنے طرف سے نبی نے یہ سارا قرآن گھڑ لیا۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر نبی نے گھڑا تو ماں کے لال تم بھی ایسا قرآن لا کر کے پیش تو کر دو۔ دیکھا آپ نے قریش کو جنہوں نے ایمان لایا تو لایا، نہیں لایا تو میرے رب نے پاش پاش کر دیا ان کو۔ نوح علیہ السلام میں 950 برس اے میری قوم اللہ سے ڈرا کرو، اے میری قوم اللہ کے ساتھ ٹکر نہ لو۔ ہے ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، ہم آپ کو اپنے جیسے انسان سمجھتے، تمہارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی مرتبہ مقام اور تمہاری عظمت نہیں ہے۔ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، جملہ سننے کے قابل ہے، 12واں پارہ ہے سورہ ہود ہے۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، تیرے پیچھے لگنے والے وہ گھٹیے قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، غریب طبقہ کے لوگ ہیں، کوئی سیٹھ تیرے پیچھے چلنے والا نہیں ہے۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، ہماری نگاہوں میں غریب طبقہ، فقیر طبقہ، مزدور طبقہ، مسکین طبقہ، روٹی کو ترسنے والے لوگ تیرے مجلس میں آ رہے، کوئی سیٹھ تمہارے پاس نہیں آتا۔ جنٹل مین سارے کے سارے کالج میں پڑھ رہے، یونیورسٹی میں اپنے اولاد کو پڑھا رہے ہیں، غریب طبقہ، مسکین طبقہ، فقیر طبقہ وہ سارے مدرسوں میں ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو تمہاری حیثیت کیا کتے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حیثیتیں آسمان سے تقسیم ہوتی ہے، عزتیں آسمان سے تقسیم ہوتی ہے، عظمتیں آسمان سے تقسیم ہوتی ہیں۔ آسمان والی کی نگاہ میں تم اور خنزیر دونوں برابر ہو، آسمان والے کے ترازو میں تم اور کتے برابر ہو، آسمان والے کی نگاہ میں اس طالب علم کی جوتیوں پر تیرے جیسے سنڈوں کو قربان کر دوں۔
تو اس ترازو پہ تول، تیرے انگریز کے ترازو پہ کوئی نہیں تولے گا۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، آپ کی پیروکار سارے کے سارے غریب لوگ گئے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہاری کوئی فضیلت ہمارے اوپر نہیں ہے۔ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اے نبی ہم تمہیں جھوٹا ہی جھوٹا سمجھتے ہیں۔ واہ، قوم کو خارش پڑ گئی، خارش ہو گئی ان کو۔ ٹکر لے تو نبی سے ٹکر لے، ارے بابا ٹکر لے منظور سے لے، ٹکر لے تو لے، دیوار کے ساتھ سر ٹکراؤ گے پاش پاش ہو جاؤ گے، پہاڑ کے ساتھ سر ٹکراؤ گے۔ نبی کو کہہ رہے بل نظنکم کاذبین۔ اللہ اللہ، مظلوم کے الفاظ کو ذرا سنو، اس غریب کے الفاظ کو سنو نبی کے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے فیس نہیں مانگتا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو اپنے مدرسے سے نکال نہیں سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، میرے مجلس میں آ رہے وہ اللہ سے جا کر کے ملیں گے۔ ولکن اراکم قوما تجہلون، اگرچہ تم سیٹھ بھی ہو لیکن پرلے درجے کے جاہل و بے غیرت ہو۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، میرے قوم مجھے یہ بتا دو، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدْتُمْ، اگر ان غریبوں کو اپنے مجلس سے، نبی اپنے مجلس سے ان کو نکال دے، دھتکار کر کے نکال دوں، مجھے کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ میں نبی اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ کر لو پھر آگے، اللہ اکبر۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بڑی بحثیں تم نے کی ہے، بڑی بحثیں کی ہے، مناظرہ تم نے کیا، عذاب لے کر آؤ۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ۔ عذاب کبھی طوفان کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی بارش کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی قتل کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کرونا کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی طاعون کی شکل میں ہوتا ہے، یہ سارے عذاب ہے جی۔ ہم عذاب میں مبتلا ہے۔ فاتنا بما تعدنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہم سے بہت باتیں کی ہے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، فرمایا اب تیار ہو جاؤ، عجاب عجاب عجاب، تیار ہو جاؤ۔ وہ کوئی حلوے کا پلیٹ نہیں ہے کہ تم کھاؤ گے، تیار ہو جاؤ۔ کشتی بنایا، اللہ نے حکم دیا کشتی بنا، تجھے بچائیں گے، تیرے ماننے والے 80 آدمی ان کو بچائیں گے، پوری قوم پر جھاڑو پھرے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے نور محمد گوٹھ میں، ادھر اپنا کیا کر رہا ہے، آپ اپنی کشتی بنا رہے ہیں، اس پر لوگ کہتے اوہ ہو کشتی خشکی پر چلے گی، کشتی تو دریا پہ چلتی ہے۔ ارے دماغ خراب ہو گیا نبی کا، ارے نبی کا دماغ خراب، کشتی بنا رہا ہے، ادھر چلائے گا نادرہ پہ چلائے گا، ادھر پانی کہاں ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا، جب کشتی تیار ہو گئی، فرمایا آؤ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ بیٹے نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آتا۔ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو جاؤں گا پہاڑ پر، یہ کہ پہاڑ پر میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا او بدبخت، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ بیٹا ادھر آ، بیٹا ادھر آ، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ادھر آ جا، آ جا، آ جا۔ لیکن بیٹا بھی بغیرت قسم کا کافر، وہ الگ ہو گیا۔ جب موجیں آ گئی، اللہ نے حکم دیا تنور کو حکم دیا، اور تنور سے ایسا پانی ابلا کہ پورا کراچی نہیں، پورا علاقہ آسمان تک پانی پہنچا۔ آسمان ادھر سے برسا رہا ہے اور زمین سے ادھر پانی ابلنے لگا ہے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ نوح علیہ السلام بمائے 70-80 آدمی کے یہ کشتی میں جا کر کے، پھر موصل میں وہاں جا کر کے جودی پہاڑ پر جا کر کے اسٹاپ کیا کشتی نے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ یہ ظالموں کی تاریخ ہے جی، جو اللہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لیں۔ آگے چلو ظالموں کی، حضرت ہود علیہ السلام، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم میں فیس نہیں مانگ رہا ہوں، میری قوم اللہ کے لیے، اللہ سے ٹکر نہ لو، توحید سے ٹکر نہ لو، شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو۔ قوم کیا کہتی ہے، یہود ما جئتنا ببینۃ، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، وما نحن بتارکی آلیہتنا عن قولک، تیرے جیسوں کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، ان نقول، ہم نہیں کہہ سکتے مگر یہی کہتے ہیں، لا تراک بعض آلیہتنا بسوء، ہمارے پیروں کی بددعا تمہیں لگ گئی ہے، قبروں کی بددعا لگ گئی ہے تمہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔
جی نہیں ہو، نہیں مانا انہوں نے۔ اب آگے جا کر کے ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نے ان کو وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، حضرت ہود علیہ السلام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی، ان کو ہم نے تہبالا کر دیا، تباہ کر دیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ قوم عاد ہے جو بدماش ہے۔ جب ان کی بستیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ عاد اور سمود کی بستیوں سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ صحابہ سے کہا کہ جلدی ان کی بستیوں میں داخل نہ ہو جاؤ، اور قرآن کہتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، میرے پیارے یہ سارے بدماشوں کے گھر ہیں، ادھر بڑے بڑے بدماش رہتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ منہا قائم، کچھ بستیاں کچھ مکانات موجود ہیں، وحصید، کچھ تو تباہ ہو گئے۔ ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرتے، میری گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، ہوگا یہ آپ کے جو بڑے بڑے ہوتے ہمارے جو ظالم، ان کو سمجھایا کرو، اللہ کے لیے دعا بھی کرو۔ میری ماں کو بھی بتا دو، آپ بھی تو نمائندہ ہے ہماری ماں اور ہماری بہنوں کے، کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے ملک میں کوئی ہمیں محمد کا وفادار دے دے، دین کا وفادار دے دے، ربا ظالموں سے ہمیں نجات دے دے۔ خدا کی قسم آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں اس مدرسے میں خود گیا ہوں، ہماری اپنی حالت کہتے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ بات کیا کرو۔ ہماری اپنی حالت اتنی ہو گئی کہ ہماری زبانوں پر مہر لگانا چاہ رہے کہ قرآن بیان نہ کرو۔ اس ملک میں زانی کو زانی نہ کہو، شرابی کو شرابی نہ کہو، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہو، قاتل کو قاتل نہ کہو، خنزیر کو کہہ دو گائیں، گائیں کو کہہ دو خنزیر، گٹر کے پانی کو کہو روح افزا، روح افزا کو کہہ دو گٹر، ظالم کو کہہ دو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ظالم کو کہہ دو عادل، اور عادل کو کہہ دو ظالم۔ اتنی بڑی پابندیاں ہوتی ہے، یہ ملک کس طریقے پر چلے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ وکذالک اخذ ربک ثم قرأ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ جب اس کو پکڑتا تو کوئی اس کو چھڑانے والا ہوتا بھی نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے تعداد میں، ابھی میں 11:30 پہ پڑھ رہا تھا اخبار میں، امت اخبار میں، کہ سرگودا کے اندر کسی نے اپنے بیوی کو، بدماشوں کو کہا کہ تم اپنی خواہش سے پوری کرو، مجھے 5,000 دے دو، ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں اس ملک پہ پھر آپ بتائیں کہ اس قسم کے لوگوں پر جو ملک چلا رہے ہیں، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً يَخْدُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فرعون اپنی قوم کے پیشوا بنے گا جہنم میں، خود بھی داخل ہوگا، دوسروں کو بھی جہنم میں داخل کر رہا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، جتنے بھی ظالم گزرے اس 12ویں سورت میں بتایا، دنیا میں بھی ان پر لعنت، اور فرمایا آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ اس لیے ظالم کسے باشد، ظالم کوئی بھی ہوگا قابل لعنت ہے، اس پہ بھی لعنت، اس کی نسل پہ بھی لعنت۔ یہ قرآن میں نے آپ کو بتایا، سورہ ہود ہے، اس میں 3-4 مقامات پر وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، جتنے بھی ظالم آئے ہیں ان پر لعنت۔ میرے نبی نے چور کو لعنت کی، لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، سارق جو چوری کرتا ہے، چور پر نام میرے نبی نے کسی کا نہیں لیا، لیکن بتایا سارق کے اس سرقے پر اور اس چوری پر، اس بدکاری پر، اس بدعملی پر، اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ اتنی حدیثوں کو چھوڑ کر کے، اتنے قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کر کے آدمی کہاں جائے گا؟ اس لیے للہ فی اللہ، اب دوبارہ انتخابات آئیں گے، کبھی انتخابات آئیں گے، ہمارے ساتھی وہی دوبارہ ظالموں کو منتخب کر کے لاتے ہیں، پھر روتے ہیں جی، پھر واپس روتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کا میں باہر جب چلا جاؤں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے کوئی کہے کہ تمہارا مسلمان بھائی تمہاری بہن کی عزت کو 5,000 میں بیچ رہا ہے، اور ظالموں کو کہہ رہا ہے کہ میری بیوی سے اپنی خواہش پوری کرو، 5,000 روپے دے دو، روٹی نہیں ہے۔ بچوں کو بیچ رہے ہیں لوگ، بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ یہ کس نے اس اسٹیج پہ لا کر کے ہمیں کھڑا کر دیا؟ ان کے گھوڑے بادام کھائیں اور پستہ کھائیں،
شراب کی بوتلیں اور کروڑوں اربوں خربوں ان کے جو بدماشوں کے دائیں بائیں جو ہوتے ہیں ان کے اللہ کا کے اخراجات ایک دن کے ہوں، جوا، زانی، بدکار، اور لیکن پھر ہم اس مقام پہ پہنچے۔ ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ آپ سے میں عرض کروں، آپ کو بتا دوں، اس لیے آپ یقین کریں ہمیں انہوں نے اتنا پریشان کر دیا اہل مدارس کو، آپ کے بغیر میں چل بھی نہیں سکتا، آپ کے بغیر ادارہ چل بھی نہیں سکتا۔ بنوری ٹاؤن والے کانپ رہے ہیں، تقی صاحب کانپ رہا ہے، مفتی منیب غریب مسکین وہ بھی کانپ رہا ہے، اور بتا بھی رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی حق بات بتا دی، کسی حدیث کا ترجمہ صحیح کر دیا جو ہمارے خلاف ہو، کسی آیت کو جو ہمارے خلاف ہو، اگر آپ نے ترجمہ نہیں کر دی تو تمہارے ٹکڑے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور ہمارے لوگ پھر یہ ہے کہ جی علماء پہ قربان جائیں، علماء پہ۔ ایک دن کوئی عالم شہید ہو گیا، اس کے لیے آپ نے ہڑتال کر دیا، ماشاءاللہ حق ادا ہو گیا جی، سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ملا بڑھ، ملا بڑھ۔ برائی کو برائی ہمیں کہنا ہے، لیکن ہمارے پشت پر آپ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ برائی کو برائی کہیں گے، کفر کو کفر کہیں گے، ظلم کو ظلم کہیں گے، ڈاکو کو ڈاکو کہیں گے، قاتل کو قاتل کہیں گے، بے غیرت کو کبھی باغیرت نہیں کہیں گے، شرابی کو کبھی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو اچھا بھی نہیں کہیں گے۔ آپ تو پشت پر ہوں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بند کر دیا ہمیں۔ اب مسجد میں کبھی مصلی پہ آتا ہوں، مصلی تھوڑا سا اس طرح ابھرا ہوا، ارے بم تو رکھا ہوا، مؤذن نے تو اس بدبخت کے خیال نہیں ہو، ارے دیکھو اس کے نیچے کچھ بھی تو نہیں ہے۔ بخاری کے پاس، مشکات شریف کے پاس لا کر کے بیگ رکھ دیا، لا کر کے بیگ رکھ دیا، اور اس غریب نے مشکات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شروع کر دیا، دھڑام سے طلبہ بھی اڑ گئے، استاد جی بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ حال ہے۔ صرف ہمارے دیوبندیوں کے وفاق المدارس میں 30 لاکھ کے لگ بھگ طلبہ، راوند والے الگ۔ 6 باتوں کی تو دعوت دے رہے تھے، اب 7ویں بات یہ ہے کہ کوئی اجتماع، 7ویں بات یہ ہے کہ کوئی جماعت نہیں نکلے گی، 7ویں بات یہ ہے کہ کوئی اجتماع نہیں ہوگا، 7ویں بات یہ ہے کہ آپ کوئی دعوت نہیں دے سکیں گے، 8ویں بات کرونا ہے، آپ نکلیں گے بھی نہیں، کرو پورا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں انہوں نے پریشان کر کے چھوڑ دیا، بہت پریشان کر دیا۔ میرے پاس یہاں 1600-1700 طلبہ ہے، راشن کے اعتبار سے ہمیں پریشان کر کے باہر نکل بھی نہیں سکتا، میں تو باہر جاتا بھی نہیں۔ اس لیے علماء کو اگر آپ چاہیں کہ ایمان یہاں رہے اور یہاں پر ایمان کا سرمایہ رہے، یہاں منکرات پر ٹوک ہوں، منکرات پر نکیر ہوں، ہمارے ملک کے اندر کچھ مسلمانی اور اسلام باقی رہے، قرآن باقی رہے، علماء کی حفاظت آپ کو کرنی ہوگی، مدارس کو خود چلاؤ گے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں بھی پریشان ہوں، دارالعلوم بھی پریشان ہے، بنوری ٹاؤن بھی پریشان ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مدارس کی خیر خبرگیری بھی کی کرو کہ کیا ہو رہا ہے، یا آپ چاہیں مدارس بند کریں تو ہم بند کر دیں، پھر آپ کی مرضی ہے، سمجھے؟ پھر یہ کہ اپنا مولوی اپنا انتظام تو کر سکے گا۔ اس وجہ سے میری پریشانی تھی، آپ سے میں نے عرض کر دیا، آپ حضرات سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ بہت مدارس نہایت پریشانی کی حالت میں ہے، اور کوئی سکوٹی مکوٹی جس طرح دینا چاہیے وہ ہمیں دے بھی نہیں رہے، ہماری کوئی حفاظت کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تحفظ اور حفاظت مدرسے چلانا، باہر پر مجھ پر پابندی ہے، تو جب باہر کی پابندی ہے تو یہاں جبریل علیہ السلام آسمان سے تو لے کر کے دسترخوان تو نہیں آئے گا، آپ حضرات کا تعاون ہوگا۔ مدرسے کے راشن کے سلسلے میں کل آپ حضرات آ جائیں، پرسوں آ جائیں، جب ہماری پڑھائی شروع ہوتی ہے طلباء کو خود اپنی نگاہ سے دیکھیں کہ کتنے طلباء ہیں۔ اس سلسلے میں جو ساتھی یہ کہ تعاون کر سکتے ہیں، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔